بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمران وسیم۔ ناظر، پروگرام میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو امریکہ کی جانب سے ایران پہ حملہ کیا گیا۔ ایران کے جو نیوکلیئر سائٹس ہیں امریکہ کی جانب سے اسٹرائکس کر کے ان کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس امریکن اسٹرائکس کے بعد ایران کیا جوابی کارروائی کی تیاری کر رہا ہے؟ ایران نے جوابی حملے کے لیے اب تک کیا اقدامات اٹھائے ہیں؟ ایران کا نشانہ اسرائیل ہوگا، امریکہ کے بیسز ہوں گے، ایران کا پلان کیا ہے، جوابی کارروائی کیا ہوگی؟ اس خبر سے، ان تفصیلات سے اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے اور پھر آپ دیکھنے والوں کو یہ بتائیں گے کہ جو اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے مابین پس پردہ مذاکرات کا سلسلہ چل رہا تھا، خفیہ ملاقات بھی طے ہو چکی تھی، لیکن ایک نامعلوم کال نے مذاکرات کا یہ جو خفیہ کھیل تھا اس کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ اس خبر پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور جو پاکستان کی جانب سے امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو نامینیٹ کیا گیا ہے نوبل پرائز کے لیے، پاکستان کے اس فیصلے کو لے کے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کیسے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن ولاگ کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں، ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، جو امریکہ کی طرف سے رات کی تاریخی میں ایران کے نیوکلیئر سائٹ کو نشانہ بنایا گیا، راؤ کے اکاؤنٹس کی طرف سے یہ پروپیگنڈا کیا گیا پاکستان کے خلاف کہ ان حملوں کے لیے، امریکی سٹرائکس کے لیے پاکستان کی ایئر سپیس استعمال کی گئی۔ پاکستان نے امریکن فائٹر جیٹس کو، بمبار فلیٹس کو اپنی ایئر سپیس استعمال کرنے کی اجازت دی۔ یہ کون پروپیگنڈا کر رہا تھا؟ یہ انڈین چینل پروپیگنڈا کر رہے تھے، انڈین میڈیا پروپیگنڈا کر رہا تھا۔ لیکن آج حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی ایئر سپیس کو ایران کے خلاف امریکہ کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی، نہ ایئر سپیس کو استعمال کرنے کی اجازت دی، اور جو پاکستان کے بیسز ہیں ان کے تو استعمال کا پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب ناظرین، جو امریکی محکمہ دفاع، امریکہ کے وزیر دفاع اور دیگر حکام نے جو اس آپریشن ہیمر میں شامل تھے، آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کا نام دیا گیا امریکہ کی طرف سے ایران پہ کی گئی ان سٹرائکس کو، ان کی طرف سے ساری ڈیٹیل بتائی گئی ہیں کہ 125 جو امریکن طیارے تھے انہوں نے اس آپریشن میں حصہ لیا، اور ڈیسیو کرنے کے لیے جب امریکہ سے ان طیاروں نے اڑان بھری تو کچھ کو پیسیفک سی کی طرف بھیج دیا گیا اور کچھ طیاروں کو مغرب کی طرف بھجوا دیا گیا، تاکہ پتہ نہ چل سکے کہ ایکچوئل آپریشن کہاں سے اور امریکی طیارے کہاں سے ایران پر حملہ کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ یہ جو ناظرین طیارے تھے، امریکن محکمہ دفاع کی اسٹیٹمنٹ کے بعد انہوں نے فلپائن کے قریب ایشیا پیسیفک میں جو امریکی ایئر بیس ہے، ایک چھوٹے سے جزیرے میں جس کا گوم نام ہے، وہاں پہ کچھ دیر کے لیے سٹے کرنے کے بعد وہاں سے اڑان بھری ہے۔ بلکہ کچھ اطلاعات تو یہ ہیں کہ یہ رکے بھی نہیں کسی جگہ پہ، امریکہ سے نکل کے ایران پہ سٹرائک کرنے کے بعد یہ واپس امریکہ چلے گئے ہیں، اور اس پورے آپریشن میں 18 گھنٹے کا جو طویل سفر کیا گیا، جو ریفیولنگ جہاز تھے، طیارے تھے، وہ بھی ساتھ تھے، اور امریکن محکمہ دفاع نے جو B-2 جو بمبر فلیٹ ہے امریکہ کا، اسے تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن قرار دیا ہے۔ یہ جو بنکر بسٹر جو بم ہیں وہ ایران کی جو فورڈو کی سائٹ کے اوپر گرائے گئے ہیں، اسے تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن قرار دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے یہ طیارے افغانستان جنگ میں امریکہ نے استعمال کیے تھے۔ اور ناظرین، جو پچھلے ولاگ میں آپ کے ساتھ ہم نے خبر شیئر کی تھی کہ جو اصفہان کی سائٹ ہے نیوکلیئر کی ایران کی، اور جو تیسری ایک سائٹس ہے اس پر جو ٹوما ہاک میزائل کا استعمال کیا گیا ہے، یہ زمین سے زمین تک جو ہے وہ سٹرائکس کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ ایئر ٹو زمین نہیں ہے، یہ ایئر ٹو سرفیس نہیں ہے۔ تو وہ بھی امریکن محکمہ دفاع نے کلیئر کر دیا ہے کہ امریکی آبدوز کے ذریعے کوئی 2 درجن کے قریب اصفہان کی جو نیوکلیئر سائٹس تھے، وہاں سے ٹوما ہاک میزائل جو ہیں وہ اصفہان کی نیوکلیئر سائٹ پہ جو ہے وہ مارے گئے، داغے گئے۔ اب ناظرین، یہ جو ساری ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں،
جو 30,000 پاؤنڈ وزنی بنکر بسٹر جو بم امریکہ نے ایران کے خلاف استعمال کیا ہے، اس کی ناظرین مالیت 90 کروڑ ہے پاکستانی، اور یہ مجموعی طور پہ کوئی 36 بنکر بسٹر بم جو ہیں وہ امریکہ کے پاس ہیں۔ 6 یا 7 فلیٹ تھے جو چلے تھے امریکہ سے، اور 6 ہی بم جو ہے وہ ایران کی اس فورڈو کی سائٹ پہ گرائے گئے ہیں۔ اور یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ انڈین میڈیا نے جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا نا کہ پاکستان نے اپنی ایئر سپیس کو امریکہ کو استعمال کرنے کی اجازت دی، اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ اس میں انڈیا کی ایئر سپیس استعمال ہوئی ہے، اور ان اطلاعات کے مطابق تو پھر انڈیا نے بھارت نے ایران کی پیٹھ پیچھے ایک اور خنجر جو ہے وہ گھونپا ہے۔ پہلے موساد نیٹ ورک کا حصہ بن کے رو نے جو رول ادا کیا، جو سینسٹیو انسٹالیشنز تھیں، جو مقامات تھے، ان کی انفارمیشن دی گئی، اب اپنی ایئر سپیس بھارت نے امریکن فلیٹس کے لیے کھول دی۔ اچھا، یہاں پہ ناظرین جو بات ہو رہی ہے، بیرسٹر گور صاحب نے امریکہ کے ایران پہ اس حملے کی مذمت کی ہے، اور جب میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ پاکستان کی طرف سے جو ڈونلڈ ٹرمپ کو نومینیٹ کیا گیا ہے پیس ایوارڈ کے لیے، اس پہ بیرسٹر سیف کیا کہتے ہیں، خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان، وہ کہتے ہیں کہ جی نوبل پرائز کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو نومینیٹ کرنا غلامی کی آخری حد ہے۔ غلامی کے آخری حدوں کو حکومت کا یہ فیصلہ چھو رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل ایوارڈ کے لیے جو ہے، نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا ہے۔ تو یہاں پہ ناظرین ایک تفریق کرنا ضروری ہے۔ پاکستان نے جو ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے نومینیٹ کیا، وہ پاکستان اور بھارت کی جنگ کے حوالے سے جو ان کا رول تھا، جو ان کا کردار تھا، اس کو لے کے کیا۔ 2 ایٹمی ممالک کے مابین جو جنگ کا خطرہ تھا، اس کو ٹالنے پہ کیا، ثالثی پہ کیا، کشمیر کا مسئلہ حل کرنے پہ انہوں نے کردار ادا کیا۔ اس جنگ میں جو پاکستان کو سپورٹ کیا، اس پر پاکستان نے ان کو نومینیٹ کیا۔ کیا امریکہ کے اس حملے کے بعد پاکستان نے ان امریکی حملوں کی مذمت نہیں کی؟ امریکن آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کی مذمت پاکستان نے نہیں کی؟ بالکل مذمت کی، نہ ایئر بیسز، نہ ایئر سپیس۔ تو پھر یہ کیا بات کریں؟ اور بیرسٹر سیف جیسا بندہ یہ بات کرے گا؟ ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی پہ یہ شخص کیا کہہ رہا تھا کہ ہمارے ٹرمپ جیت گئے ہیں، عمران خان کی رہائی کا راستہ کھل گیا ہے، ہمارا ٹرمپ آ گیا ہے، الیکشن کے بعد، امریکن الیکشن کے بعد ہمارا ٹرمپ آ گیا ہے۔ وہ آپ تو غلامی کی خود حدوں کو چھو رہے تھے، آپ دوسروں کو غلامی کا کیا سبق سکھائیں گے، کیا سبق بتائیں گے، دوسروں پہ کیا غلامی کے حوالے سے طنز کریں گے؟ آپ کے تو بیانات ریکارڈ پہ موجود ہیں۔ آپ جن کو غلامی کا کہہ رہے ہیں کہ یہ غلامی کی آخری حد ہے، حکومت کی طرف سے آج بھی ایرانی پریزیڈنٹ کے ساتھ رابطہ کر کے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا ہے، امریکی حملے کی مذمت کی گئی ہے، دفتر خارجہ نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، ایران کی طرف سے پاکستان کی جو خدمات ہیں، پاکستان کی جو سپورٹ ہے، سفارتی سطح پہ دنیا کے کسی مقام پر اسے ایران کی جانب سے سراہا گیا ہے، اپریشیٹ کیا گیا ہے۔ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ ہاں، جو بھارت وبیلا کرتا تھا کہ ایران برادر ملک، وہ ایٹ لیسٹ جو ہے اس جنگ میں ایکسپوز ہوا ہے، اور پاک بھارت جنگ میں اسرائیل ایکسپوز ہوا ہے، پاک بھارت جنگ میں مودی سرکار ایکسپوز ہوئی ہے۔ اب ناظرین آتے ہیں پس پردہ مذاکرات کی خبر پہ۔ ویسے ناظرین میں نے ایک خبر روک رکھی ہے، دل کرتا ہے بات کروں، دل کرتا ہے نہ کروں۔ بیرسٹر گور صاحب نے جو بات کی ہے نا، امریکی حملے کی مذمت کی ہے ایران پہ، اچھی بات ہے۔ عمران خان صاحب کا ٹویٹر کیوں خاموش ہے؟ یہ سوال بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس سوال کو لے کے ناظرین میں نے آپ کو کہا تھا کہ چہمگوئیاں بھی ہوتی ہیں، ٹھٹھے بھی لگائے جاتے ہیں، جگتیں بھی بنائی جاتی ہیں۔ کیا جگت چل رہی ہے آج کل کہ عمران خان صاحب کا سوشل میڈیا کا جو مینیجر ہے، وہ اس ایران اسرائیل جنگ میں اسرائیلی حملے کا شکار ہو گیا ہے۔ اسرائیلی حملے میں عمران خان صاحب کا سوشل میڈیا کا مینیجر مارا گیا ہے ایران میں۔ کیوں یہ بات کی جا رہی ہے؟ عمران خان صاحب کا اکاؤنٹ اسرائیل کے حوالے سے مکمل طور پہ خاموش ہے۔ حکومت کے ایک منسٹر نے بھی اسٹیٹمنٹ دیا، اعظم طارق صاحب نے، کہ عمران خان صاحب کی قریبی رشتہ داری ہے۔ کس کے ساتھ رشتہ داری ہے؟ گولڈ سمتھ خاندان کے ساتھ، جوئش فیملی ہے۔
تو بات تو ہو رہی ہے، چہم گوئیاں بھی ہو رہی ہیں. خان صاحب کا ایک ماضی میں موقف رہا ہے اسرائیل کے خلاف، لیکن اب مکمل طور پہ خاموشی ہے. خان صاحب کے ساتھ بہنوں کی ملاقات ہوتی ہے، اس روز کا ٹویٹ آ جاتا ہے، لیکن اسرائیل پہ بات کیوں نہیں ہوتی؟ یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے. اور ان سوالات میں جب ٹویٹ نہیں آتا، اسرائیل کے خلاف کوئی بیان عمران خان کا نہیں آتا، پھر اس قسم کی چہم گوئیاں ہوتی ہیں کہ خان صاحب کا سوشل میڈیا کا مینیجر جبران الیاسی ہے نا، وہی چلاتا ہے نا. چہم گوئیوں میں ٹھٹھے لینے کے لیے، طنز کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کے اسٹرائک میں ایران میں مارا گیا، حالانکہ اس کا کوئی حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اب ناظرین آتے ہیں پس پردہ مذاکرات والے معاملے پہ. ناظرین تحریک انصاف نے ہمیشہ کوشش کی کہ پس پردہ مذاکرات ہوں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے. تو یہ مذاکرات پس پردہ رابطے ہوئے بھی، لیکن پس پردہ رابطے پھر منقطع ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ کون بنتا ہے؟ اس کی وجہ کچھ کردار بنتے ہیں، کچھ شخصیات بنتی ہیں. اب جو آخری رابطہ ہوا خفیہ تحریک انصاف کا، اور اس میں ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بیرسٹر گور صاحب سب سے پہلے جو وہ کہتے ہیں نا کہ فیصلہ کرنا، ابتدا کرنا، انیشیٹ کرنا، وہ بیرسٹر گور صاحب کرتے ہیں. اس میں گنڈاپور صاحب بھی شامل ہوتے ہیں، علی ظفر صاحب بھی شامل ہوتے ہیں. تو بیرسٹر گور صاحب نے ایک رابطہ کیا، ان کا رابطہ ہو گیا، اور اس رابطے کے بعد اگلی ملاقات بھی طے ہو چکی تھی، اور وہ ملاقات ہونی تھی عید قربان کے بعد. اور بات چیت کیا ہونی تھی؟ آپ کو یاد ہوگا کہ عید قربان کے بعد ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا بیرسٹر گور صاحب کا کہ مذاکرات ہونے چاہیے، مذاکرات کیے جانے چاہیے. میں درخواست کرتا ہوں کہ چھوڑیں ساری باتوں کو، چھوڑ دیں ماضی کو، آئیں بیٹھیں مذاکرات کریں، بات چیت کرتے ہیں، ضد کو چھوڑ دیں، بڑے دل کا مظاہرہ کریں، کشادگی کا مظاہرہ کریں. یہ بیرسٹر گور صاحب کا سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ موجود ہے. اڈیالہ جیل کے باہر انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا تھا، بقرعید کے بعد، عید قربان کے بعد انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا تھا. اب یہ ملاقات ہونی تھی عید قربان کے بعد. عید قربان کے بعد ناظرین ملاقات نہیں ہو سکی. اب اس کی وجہ ناظرین کیا بنی ہے؟ وجہ ناظرین یہ بنی ہے، وجہ ناظرین بنے ہیں تحریک انصاف کے اپنے لوگ. اور وجہ کیا ہوئی ہے؟ وجہ یہ ہوئی ہے کہ جو عید قربان کے بعد ملاقات طے تھی، اس میں نامعلوم کال جو ہے وہ آ جاتی ہے. یہ نامعلوم کال میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اس کو اون نہیں کرتی. ہوا یہ کہ خبر یہ سامنے آئی کہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب امریکہ کا دورہ کرنے جا رہے ہیں. امریکن جو ملٹری آفیشلز ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہو گئی، پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بھی ملاقات کا پلان جو ہے وہ بیچ میں آ گیا، ملاقات طے ہو گئی. تو اس پر تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں سجاد برقی صاحب، پی ٹی آئی کے امریکن چیپٹر کے، روح رواں کہہ لیں، کرتا دھرتا کہہ لیں، سب کچھ وہی کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ہم واشنگٹن ڈی سی میں عاصم منیر صاحب کے اس دورے کے موقع پہ ہم احتجاج کریں گے، ہم پروٹیسٹ کریں گے، ہم یہاں پہ غلیظ نعرے لگائیں گے ان کے خلاف. تو جب یہ چیز چلی کہ یہ ایک طرف پس پردہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، مذاکرات کے ذریعے ڈیل حاصل کرنا چاہتے ہیں، کنسیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے لیڈر کو رہا کرانا چاہتے ہیں. مقصد تو یہی ہے ان ملاقاتوں کا، مقصد تو یہی ہے ان ملاقاتوں کا کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ مذاکرات کریں، پی ٹی آئی کہتی ہے مذاکرات کریں، بیرسٹر گور صاحب اوپنلی آ کے مذاکرات کی بات کرتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ مقصد ایک ہی ہے، مقصد ڈیل حاصل کرنا ہے. اور ڈیل کیا ہے؟ عمران خان صاحب کی رہائی ہے. تو جب یہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ ایک طرف یہ پس پردہ رابطے اور دوسری طرف یہ انقلابی بھی بنتے ہیں، یہ نعرے لگاتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے اداروں کے سربراہان کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، نہ صرف نعرے لگاتے ہیں، ان کے خلاف جب ایک دورہ ہونے جا رہا ہے، اہم دورہ ہونے جا رہا ہے، اس دورے میں اہم ملاقاتیں ہونے جا رہی ہیں، تو اس دورے کے اوپر یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. تو یہ ان کا رول کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، یہ کرنا کیا چاہتے ہیں، یہ ہے کیا؟ تو اس کے بعد وہ سلسلہ منقطع ہو گیا. اس کے بعد وہ جو خفیہ ملاقات طے تھیں عید قربان کے بعد، وہ ملاقات نہیں ہو سکی.
تو اس سے ناظرین آپ یہ اندازہ کریں کہ تحریک انصاف میں کون لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، صدقے دل کے ساتھ کوششیں کر رہے ہیں، خان صاحب کی رہائی چاہتے ہیں، خان صاحب کو رہا کروانا چاہتے ہیں۔ اور تحریک انصاف میں وہ کون سے کردار ہیں، کون سی شخصیات ہیں، کون سے ایسے کریکٹر ہیں جو خان صاحب کی رہائی نہیں چاہتے، رابطوں کے دوران پس پردہ بات چیت کے دوران کوئی ایسی حرکت کر دیتے ہیں، کوئی ایسا فیصلہ، کوئی ایسا سٹیج، کوئی ایسا سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، ایسا بیان جاری کر دیتے ہیں کہ خان صاحب کے لیے مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ جو کوئی تھوڑی بہت کامیابی حاصل ہوئی ہوتی ہے، کوئی راستہ کھلا ہوتا ہے، وہ راستہ دوبارہ بند ہو جاتا ہے۔ تو کون مخلص ہے، کون مخلص نہیں، کون رہائی چاہتا ہے، کون رہائی نہیں چاہتا، اس کا آپ اس خبر سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔